بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانیاً قیل الدلیل بناء العقلاء۔ بحث ہماری چل رہی تھی حجیت قول لغوی کے بارے میں کہ اگر اہل لغت یہ کہہ دیں کہ یہ لفظ اس لفظ کا معنی یہ ہے تو آیا اس سے وضع لفظ کنفرم ہو جائے گی کہ اس لفظ کی وضع ہی اسی کے لیے ہے؟ تو کل مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لغوی حضرات استعمال اللفظ کا بیان کرتے ہیں، واضح الفاظ کو بیان نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اہل لغت زیادہ تر صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ اس لغت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بتانا کہ اس لفظ کی واضحی اس معنی کے لیے ہے، اس لفظ کا معنی حقیقی یہ ہے، اکثر اہل لغت اس چیز کو بیان نہیں کرتے، الا کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو بیان کرتا ہو۔ بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی بعض حضرات نے حجیت قول لغوی پر کچھ ادلہ دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قول لغوی بھی حجت ہے۔ اگر اہل لغت کہہ دیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے تو اس سے وضع لفظ واضح ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا، بس وہی ظہور ہوگا۔ خوب، شیخ مظفر نے کل فرمایا تھا کہ ہم ان کی ان ادلوں کو جو 3 تقریباً انہوں نے بیان کیے ہیں، ہم اس کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں اور پھر اپنا نظریہ بھی اس بارے میں دیتے ہیں۔ پہلی دلیل جو کل کے درس میں گزری وہ تھی الاجماع، کہ انہوں نے دعوی اجماع کیا ہے اس بات پر کہ تمام فقہا کا اجماع ہے کہ وہ الفاظ کے معنی میں اہل لغت کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ خوب، اس کا جواب کل گزر گیا کہ اجماع محصل ممکن نہیں، اور دوسرا یہ کہا تھا کہ اجماع من حیث الاجماع ہمارے لیے اہمیت نہیں جب تک قول معصوم شامل نہ ہو، اور یہ ان موارد میں سے ہے ہی نہیں کہ امام علیہ السلام اس میں ان لغویوں کی طرف رجوع کرتے ہوں۔ خوب، ثانیاً دوسری دلیل جو حجیت قول لغوی پر دی گئی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے بناء العقلاء۔ بالکل آسان کہ ہم دیکھتے ہیں عقلائے عالم کا وتیرہ یہ رہا ہے، ان کی روش یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کسی شے کی وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس شے کے جو ماہر ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مکان بنانا ہے تو انجینئر کی طرف رجوع کریں گے، کسی بیماری کی تشخیص کرنی ہے تو اس بیماری کے متخصص ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے، الی آخرہ۔ روش عقلاء یہی ہے، سیرت عملی عقلاء عالم کی یہی ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس فن سے متعلقہ کسی کام میں ہمیشہ ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کے معنی یہ بھی مشکل ہے، ہر بندہ ہر لغت کے ہر لفظ کے معنی کو نہیں جانتا۔ عقلاء کی سیرت عملی یہ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اس لغت کے جو ماہر ہیں، جو اہل خبرہ ہیں، انہوں نے اس لفظ کا کیا معنی بیان کیا ہے، اور جو معنی اس لغت کے متخصص بیان کرتے ہیں
اوقلائے عالم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ سیرت اوقلا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ شارع بھی اوقلا میں سے ہے، نہ فقط اوقلا بلکہ رئیس الاوقلا بلکہ خالق العقل۔ تو جب سارے اوقلائے عالم کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جس فن سے متعلق ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ان فن کے جو متخصص ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو ظاہر ہے شارع بھی رئیس الاوقلا ہے، یہ بھی انہی کی طرف رجوع کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شارع کی طرف سے جو اہم بات ہے کہ جب سارے اوقلائے عالم الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس لغت کے اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، شارع نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا، شارع نے کہیں بھی روکا نہیں ہے کہ بھئی الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع نہ کرو۔ اوقلا کی سیرت عمل کیا ہے؟ الرجوع الی اہل اللغہ، اور شارع کی طرف سے کوئی رکاوٹ، کوئی منع، کوئی رد بھی اس بارے میں نہیں آئی۔ جب نہیں آئی ہم اس سے کشف کریں گے کہ شارع بھی اس بات پر راضی ہے کہ لوگ ان لغات کے معاملے میں اہل لغت کی طرف رجوع کریں، بس لوگ کرتے بھی ہیں اور وہاں سے پھر مسائل کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو لہذا شارع کا منع نہ فرمانا یہ اس بات کو کشف کرتا ہے کہ شارع اس بات پر راضی ہے۔ تو بس جب شارع اس پر راضی ہے تو قول لغوی کی حجیت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ دلیل دی گئی۔ شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل درست ہے کہ جس بات سے شارع کی طرف سے منع نہ آئے ہم اس سے کاشف کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے شارع اس بات پر راضی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عدم ردع شارع سے رضایت شارع کا کشف ہونا، اس کے لیے بھی 3 شرائط ہیں کہ ان 3 شرائط میں سے کوئی شرط ہوگی یا یہ شرائط ہوں گے تو ہم سمجھیں گے کہ شارع اس بات پر راضی ہے، اور اگر یہ شرائط نہ ہوئیں پھر آپ اس سے رضایت شارع کو کاشف نہیں کر سکتے۔ اچھا، کون سی؟ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ شارع نے جس چیز سے نہیں روکا اس نہ روکنے کی وجہ کیا ہے، غور کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شارع کے عدم ردع سے، عدم منع سے رضایت شارع کو کاشف تب کیا جا سکتا ہے کہ شارع اوقلا کے ساتھ متحد المسلک ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو روش اوقلا کی ہے شارع کی روش بھی یہی ہو، متحد المسلک یعنی روش طریقہ ایک ہو۔ کیسے؟ کہ اوقلائے عالم الفاظ کے معانی کو سمجھنے میں ہمیشہ اس لغت کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں، پس شارع متحد المسلک ہو، اس کا مطلب ہے شارع بھی الفاظ سے معنی کو سمجھنے میں ان اہل لغت کی طرف رجوع کرتا ہو، جیسے باقی اوقلا رجوع کرتے ہیں شارع بھی اسی طرح رجوع کرتا ہو۔ یہ ہو گیا متحد المسلک۔
اب یہاں اگر شارع نے روکا نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ طریقہ کار دونوں کا ایک جیسا ہے، روش دونوں کی ایک جیسی ہے۔ جیسے باقی اوقلا الفاظ سے معنی سمجھنے کے لیے لغات اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں، شارع بھی تو اسی طرح رجوع کرتا ہے اور روکا بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں متحد المسلک ہونا، کہ دونوں کی روش۔ اگر ایسا ہو پھر تو شارع کی طرف سے عدم رد یعنی عدم مانع کاشف رضایت شارع ہے۔ لیکن ہمارا اشکال یہ ہے کہ اس مسئلہ میں شارع اوقلا کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، شارع اوقلا کی اس سیرت عملی میں شریک نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم مثلا اگر ہم یہ مراد لیں تو الفاظ سے معنی کو سمجھنے میں یا حکم شرعی کو سمجھنے میں وہ اہل لغت سے نہیں پوچھتے ہاں بھئی بتاؤ تمہاری لغت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، نہ ایسا۔ جب شارع اس سیرت عملی میں اوقلائے عالم کے ساتھ ہم روش نہیں ہے، ہم مسلک نہیں ہے، یہ لوگ رجوع کرتے ہیں اہل لغت کی طرف، جبکہ وہ تو سرے سے رجوع ہی نہیں کرتا۔ جب وہ متحد المسلک ہی نہیں ہے، وہ اس روش میں ان اوقلا کے ساتھ شریک ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے عدم المن سے اس کی رضایت کو کشف کر سکتے ہیں؟ رضایت کو کشف تب کیا جا سکتا تھا کہ شارع ان کا ہم مسلک ہوتا، جبکہ شارع ان کا ہم مسلک نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے، روش میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، تو اس کی عدم المن سے آپ اس کی رضایت کا کشف بھی نہیں کر سکتے۔ تو جب رضایت شارع کا کشف نہ ہو، حجیت کہاں سے آئے گی؟ دو شرائط اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ ثانیاً حجیت قول لغوی پر جو دوسری دلیل پیش کی گئی ہے وہ ہے الدلیل بناء العقلاء۔ جو لوگ حجیت قول لغوی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں لِأَنَّ مِن سیرت العقلاء وبنائهم العملی، سیرت عقلاء اور سیرت عملی عقلاء کیا ہے؟ وہ ہے علی الرجوع الی اہل الخبرہ الموثوق بہم فی جمیع الامور التي يحتاج فی معرفتها الی خبرۃ واعمال الرأی والاجتہاد۔ سیرت عملی عقلاء یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں جو اہل خبرہ ہوتے ہیں، یعنی جس کام کا جو ماہر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس کو پتہ ہو کہ یہاں کیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، جو مسئلہ درپیش آتا ہے اوقلاء عالم کا طریقہ یہ ہے، کردار اور عمل یہ ہے، سیرت عملی یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں اس فن کے جو ماہر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے کیا ہے۔ کاشؤون الہندسیت، ہندسیہ مثلا کوئی بلڈنگ بنانی ہے تو جو انجینئر ہوگا، جو صحیح پیمائش کر سکتا ہو، زمینوں کی ناپ کر سکتا ہو، فٹوں کے حساب لگا سکتا ہو، اس کی طرف والطبیہ یا طبیب، مثلا طبیب جو ڈاکٹر ہیں، کینسر کا بھی مریض ہے تو کینسر کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، ٹی بی کا مریض ہے تو اس کے الی آخرہ ومن رجوع کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں وَمِنْهَا، ان امور میں سے ایک عام اور مشکل ہے اللغات، کے
کائنات میں دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف لغات ہیں، اور ہر لغت میں ہر معنی کے لیے خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے دقائق کو جاننا کہاں یہ مجازن استعمال کرتے ہیں، کہاں حقیقت الآخری۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات اپنے مقام پر کنفرم ہے کہ ان اللغوی معدود من اہل الخبرت فی فنہ، جو لغوی ہے یعنی جنہوں نے لغت پر کتابیں لکھی ہیں، یہ لوگ اپنے فن میں اہل خبرہ ہیں، ماہر ہیں، متخصص ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ٹھیک۔ وَالشَّارِ لم يثبت منها الردع عن هذه السیرت العملیہ، اور شارع نے بھی وکلاء کی اس سیرت عملیہ سے منع نہیں فرمایا، یعنی شارع نے یہ نہیں فرمایا کہ خبردار لغات میں اگر کوئی مشکل ہو تو اس لغت کے ماہر کی طرف رجوع نہ کرو، ایسی کوئی چیز شارع کی طرف سے۔ پس جب شارع کی طرف سے مانع ثابت نہیں ہے، فَيُسْتَكْشَفُ مِنْ ذَلِكَ، ہم اس سے یہ کشف کریں گے کہ موافقتہ لہم، کہ شارع بھی اس روش میں وکلاء کا موافق ہے اور شارع اس بات پر راضی ہے، ورنہ شارع منع فرما دیتا خبردار ان لغویوں کی طرف رجوع نہ کرنا، جبکہ شارع نے یہ منع نہیں فرمایا۔ بس جب شارع راضی ہو گیا تو اس کا مطلب ہے قول لغوی حجت ہو گیا۔ اقول، شیخ مظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان بناء الوکلاء انما یکون حجہ، ٹھیک ہے، بناء وکلاء، سیرت عملی وکلاء، کائنات کے وکلاء جس کام پر متفق ہوں، عملاً جس روش پہ چلتے ہوں، وہ حجت ہے، لیکن کب؟ اذا کان یستکشف منہ علی نحو الیقین موافقت الشارع، کہ اگر سیرت عملی وکلاء سے بطور قطع و یقین کاشف ہو جائے کہ شارع ان کا موافق ہے، وَإِمْضَاؤُهُ لِطَرِيقِهِمْ، اور شارع ان کی اس روش کو جائز قرار دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیرت وکلاء، سیرت عملی وکلاء حجت ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ شرط کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ یقین ہو، قطع ہو کہ شارع اس میں موافق بھی ہے اور اس پر راضی بھی ہے۔ وَهَذَا بَدِيهِيٌّ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں۔ وَلَكِنْ نَحْنُ نُنَاقِشُ إِطْلَاقَ الْمُقَدِّمَةِ الْقَائِلَةِ، لیکن یہ جو آپ نے پہلا مقدمہ باندھا ہے، کون سا مقدمہ؟ یہ جو کہا ہے کہ إِنَّ مُوَافْقَةَ الشَّارِعِ لِبِنَاءِ الْوُكَلَاءِ، کہ بناء وکلاء کے ساتھ شارع کا موافق ہونا، تستکشف، موافقت شارع کاشف کی جا سکتی ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شارع بھی بناء عملی وکلاء کے موافق ہے؟ تو آپ نے کہا اس کا ہم پتہ کرتے ہیں من مجرد عدم ثبوت ردعہ عن طریقہم، کہ چونکہ شارع نے وکلاء کے اس طریقے سے منع نہیں فرمایا، فقط شارع کے منع نہ فرمانے سے موافقت شارع کو کشف کیا جاتا ہے۔ ہمارا اس پر اشکال ہے کہ فقط عدم ردع سے موافقت شارع ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بل لا يحصل هذا الاستکشاف الا باحد شروط ثلاثہ، ہاں آپ بناء وکلاء کے ساتھ موافقت شارع کا کاشف کر سکتے ہیں عدم رد سے، بشرطے کہ بأحد شروط ثلاثہ، ان تین شرائط میں سے کوئی ایک موجود ہو۔ صرف عدم رد موافقت شارع کے لیے کافی نہیں ہے،
بلکہ عدم الرد ہو ان تین شرائط میں سے کسی ایک کے ساتھ، تب جا کر موافقت ہوتی ہے، اور وہ تینوں اس مقام پر نہیں ہے۔ یعنی ہمارے محل بحث میں یعنی حجیت قول لغوی کو ثابت کرنے کے لیے موافقت شارع کے لیے جو تین شرائط درکار ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، پہلی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان لا یکون مانع من کون الشارع متحد المسلک مع العقلاء فی البناء والسیرہ، کہ شارع کے اس سیرت عملی عقلاء میں متحد المسلک ہونے سے کوئی معنی موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی عقلاء اور شارع اس سیرت میں عملی میں متحد المسلک ہوں، دونوں کی روش ایک ہی ہو، ہم روش ہوں، اچھا کوئی معنی نہ ہو۔ فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْفَرْض، اب جب شارع کے عقلاء کے ساتھ ہم روش ہونے اور متحد المسلک ہونے میں کوئی معنی نہ ہوگا، فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْفَرْض، تو اس صورت میں لا بد، ضروری ہے ان یستکشفا، کہ جب معنی کوئی نہیں تو ہم یہ کشف کریں گے کہ انہ متحد المسلک معہم، کہ شارع عقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہے، لیکن یہ کشف کیسے ہوگا؟ بمجرد عدم ثبوت ردہ، چونکہ شارع نے اس روے سے روکا نہیں ہے، بس شارع کا نہ روکنا یہ متحد المسلک ہونے کے لیے کافی ہے، اور پھر متحد المسلک ہونے میں کوئی معنی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہ من العقلاء، چونکہ عقلاء میں سے ہے، بلکہ رئیس العقلاء ہے۔ بس لو کان لہ مسلک ثان، اگر شارع کا طریقہ کوئی اور ہوتا، یعنی یہ عقلاء عالم کا طریقہ جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ہوتا، لَبَيَّنَهُ، شارع اس کو بیان فرماتا، وَلَعَرَفْنَاهُ، اور ہم بھی اس سے آگاہ ہوتے، ہم بھی اسے جانتے ہوتے۔ خوب، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَخْفَى، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مخفی۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الظَّوَاهِرُ وَخَبْرُ الْوَاحِدِ، اب یہ عقلاء عالم ظواہر پر عمل کرتے ہیں، عقلاء عالم خبر واحد پر عمل کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالظَّوَاهِرِ وَالْاِعْتِمَادَ عَلَيْهَا فِي التَّفْهِيمِ، ہم دیکھتے ہیں کہ ظواہر پر عمل کرنا، بات سمجھانے کے لیے ظواہر پر اعتماد کرنا، مما جرت علیہا سیرت العقلاء، ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت عقلاء یہی ہے کہ عقلاء عالم ظواہر پر عمل بھی کرتے ہیں، اور بات سمجھانی ہو تو ظواہر کا سہارا لیتے ہیں۔ خوب، وَالشَّارِعُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُتَّحِدَ الْمَسْلَكِ مَعَهُمْ، شارع کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی روش پر ہو، کیوں؟ لِأَنَّهُ لا مانع من ذلك بالنسبت الیہ، اس لیے کہ شارع کے لیے اس روش پر عمل کرنے میں نہ کوئی معنی موجود نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ وَهُوَ مِنْهُمْ، اور وہ بھی شارع انہی عقلاء میں سے ہے، رئیس العقلاء ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْهُ رَدْعٌ، اور شارع کی طرف سے کوئی رد بھی واقع نہیں ہوئی کہ شارع نے یہ کہا ہو کہ ظواہر پر عمل نہ کرنا، ظواہر پر اعتماد نہ کرنا، ایسی کوئی چیز شارع کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْخَبَرِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ، اسی طرح فی خبر الواحد الثِّقَةِ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ لا مانع من ان يكون الشارع متحد المسلک،
کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ شارع بھی دیگر اوقلا کے ساتھ متحد المسلک ہو، کس میں؟ فی الاعتماد علیہ، کہ خبر واحد ثقہ پر اعتماد کرے احکام کی تبلیغ میں، اور شارع کی طرف سے کوئی مانع بھی یہاں موجود نہیں ہے، کوئی مانع بھی ثابت نہیں ہوا، ٹھیک۔ لہذا اب ہم دیکھتے ہیں، ظواہر میں ہم نے دیکھا کہ شارع اوقلا کے ساتھ متحد المسلک تھا، کوئی معنی ثابت نہ ہوا۔ خبر واحد ثقہ میں اوقلاء عالم کی رویہ تھی کہ وہ اس پر اعتماد کرتے تھے، اس کو قبول کرتے تھے، شارع بھی انہی کے ساتھ متحد المسلک تھا، شارع کی طرف سے بھی کوئی من نہیں آئی، یعنی شارع انہی اوقلاء کی طرح ظواہر پر عمل بھی کرتا تھا، شارع دیگر اوقلاء کی طرح خبر واحد ثقہ کو قبول بھی فرماتا تھا، ٹھیک۔ اما الرجوع الی اہل الخبرہ، لیکن ہمارا مال بال فی الحال تو تھا قول لغوی، لیکن اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا کہ شارع اہل خبرہ کی طرف تمام معاملات میں جیسے باقی لوگ رجوع کرتے ہیں شارع بھی ایسے کرتا ہو، فلا معنی، فرماتے ہیں نا، خاص کر اسی لغات کے مسئلہ میں، کیوں؟ لفرض ان یکون الشارع متحد المسلک مع العقلاء فی ذالک، کیوں فرض ہے کہ شارع عقلاء کے ساتھ اس میں متحد المسلک ہے، لأنہ لا معنی لفرض حاجتہ الی اہل الخبرۃ فی شان من الشؤون، اس لیے کہ باقی لوگ جس طرح دیگر امور میں اہل خبرہ کے محتاج ہوتے ہیں، شارع اس طرح اپنے معاملات کو، مشکلات کو سمجھنے کے لیے اہل خبرہ کی طرف محتاج نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہے، حتی یمکن فرض ان تکون لہ سیرۃ عملیہ فی ذالک، تاکہ ہم یہ کہیں کہ جناب شارع کی سیرت عملی بھی یہ تھی کہ وہ تمام امور میں ماہرین فن کی طرف رجوع کرتا ہے، لا سیما فی اللغۃ العربیہ، خاص کر لغت عربیہ میں۔ اب یہ عبارت تھوڑی ہے، مطلب جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی جہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں شارع اوقلاء کے ساتھ متحد المسلک ہے، ہم روش ہے، جیسے ظواہر پر عمل کرنا، جیسے خبر واحد ثقہ کو قبول کرنا، متحد المسلک ہے، شارع کی طرف سے کوئی رد ثابت نہیں ہے، ہم اس کی حجیت کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شارع موافق ہے۔ لیکن جس مسئلہ میں شارع اوقلاء کے ساتھ متحد المسلک نہیں ہے، خاص کر اسی عربی لغت میں، کہ شارع عربی الفاظ کے معانی کو سمجھنے کے لیے اہل لغت کی طرف رجوع کرنے میں اصلاً محتاج ہی نہیں ہے، تو اس رجوع میں شارع اوقلاء کا ہم مسلک نہیں ہے۔ تو جب ہم روش نہیں ہے، شارع کو اصلاً ادھر ضرورت ہی نہیں ہے ان کی طرف احتیاج کرنے کی، ان کی احتیاج ہی نہیں ہے کہ شارع عربی لفظ کے معنی کے لیے کہے کہ لغوی سے پوچھو جی عربی میں اس کا معنی کا، اس لفظ کا معنی کیا ہے، نا، اصلاً شارع کی یہ سیرت عملی نہیں ہے۔ تو پس شارع جب دیگر اوقلاء کے ساتھ اس مسئلہ میں متحد المسلک ہی نہیں ہے، تو آپ موافقت کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ اس کی روش ہی نہیں ہے۔ تو لہذا چونکہ متحد المسلک نہیں ہے، لہذا عدم رد سے آپ اس سے موافقت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دو شرائط اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔